والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. برادران اسلام، بھائیوں اور بہنوں، میں نے سورہ الحجرات کی پہلی آیت کی تلاوت کی اور اس آیت میں اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے مومنوں کو کہ ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کسی بھی کام میں ان کے حکم کے رغم آگے نہیں بڑھنا۔ اس آیت کا صاف مطلب یہی ہے کہ دنیا میں آپ کو جو بھی کام درپیش ہو، وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، گھر کا مسئلہ ہو یا باہر کا مسئلہ ہو، امتی کی حیثیت سے ہر عمل سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں اندھیروں میں نہیں چھوڑا ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والوں دین میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے تابعداری نہ کرو۔ تو مکمل داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے۔ اور ناخن سے لے کر سر کے بال تک اور گھر کی دنیا سے لے کر سارے جہان تک ہر معاملہ میں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں راستہ بتایا ہے۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک مومن کی حیثیت سے آپ لوگوں کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو تو عموماً لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ نفع کس میں ہے اور نقصان کس راستے میں ہے۔ عقل کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، دنیا کیا کہتی ہے، پڑوسی کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، نہیں، یہ ساری ثانوی بات ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب کریم نے دوسرا حکم دیا ہے کہ مومنوں اپنے مجالس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ رکھیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح
بلند آواز سے باتیں نہ کریں جس طرح آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے حوالے سے آداب سکھائی اور فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے تمام اعمال تباہ ہو جائے اور آپ کو ادراک اور احساس بھی نہ ہو۔ اللہ کے ہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ بلند آواز سے اس کی مجلس میں بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اعمال تباہ ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ نے یہاں تک حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر آپ لوگوں کا کوئی کام ہے، کوئی مشورہ لینا ہے، کوئی ہدایت ان سے لینی کہ آپ مجبور ہیں، تو ان کے گھر کے دروازے پر جا کر دستک نہیں دینا، انتظار کرنا ہے۔ اور یہ ان کے لیے اچھا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر سے باہر نکل آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا کہ انتظار کرتے، اس لیے کہ بعض عرب اور دیہاتی لوگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر نکلے، آپ سے ہم نے ایک بات پوچھنی ہے، ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی مسلمانوں کو منع کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے کہ نہ ان کے مجلس میں بلند آواز سے بات کرنا اور نہ ان کے دروازے پر دستک دے کر اس کو تکلیف دینا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، ان کے لیے بہتر راستہ یہی ہے کہ انتظار کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، جب انسانیت جل رہی تھی، جب انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی کیا ہے کہ ایک انسان اپنی بچیوں کو زندہ تڑپوڑ کرے، ایک دوسرے کے سر کاٹ کر کوپڑی میں شراب پیے، ننگا ہو کر کعبے کے طواف کرے، 365 سے زیادہ بت کعبے میں سجائے، ایک بے مقصد زندگی گزارنے کے لیے صبح اور شام ایک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم کیا، انسانوں پر رحم کیا، کائنات پر رحم کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے خواتین کو عزت سے نوازا، ماں کا مرتبہ دیا، بہن کا مرتبہ دیا، اہلیہ کا مرتبہ دیا، بیٹی کا مرتبہ دیا۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما رہے تھے تو آخری وصیت بھی انہوں نے غلاموں کے بارے میں کی اور خواتین کے حقوق کے بارے میں کی۔ ایک مرد کا، شوہر کا بہترین نوازا وہ قرار دیا جو اپنے ہاتھ سے اپنے اہلیہ کے منہ میں رکھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو قائم کیا، والدین کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، نانی کے ساتھ، پوپی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، یہ تمام رشتے اس وقت موجود ہیں جس کے
نتیجے میں آپ کو محبت ہی ملتی ہے۔ دادی کی کچھ اور محبت ہے، نانی کی کچھ اور محبت ہے، ماں کی محبت کا تو آپ کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ کل میں پشاور کا، میری والدہ بیمار، جو میں ان کے پاس لیٹ گیا، اس نے پہلا مجھ سے یہی پوچھا کہ بیٹے رات کا کھانا ملا تھا؟ یہ ماں ہے۔ تو اس سارے رشتے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے، اور یہ اس نے فرمایا ہے کہ ایک نوجوان بیٹا جب اپنے بوڑھے والد کے چہرے کی طرف محبت کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح اجر دیتا ہے جس طرح ایک انسان عمر ادا کرے۔ بچوں پر شفقت کا درس دیا۔ تو یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور خاص کر 12 ربیع الاول کی رات، ہم کل اسلام آباد سے پشاور تک پہنچے، سارے راستے میں چراغان تھے، لوگوں نے دیواروں کو کپڑے پہنائے ہیں، نوجوان گاڑیوں کی چھتوں پر بیٹھ کر کلیپنگ کرتے رہے، خوشیاں کا اظہار کرتے رہے۔ اور آج دن بھر پاکستان میں جلسے ہیں، جلوس ہے، کانفرنسز ہیں، کنونشن ہے، خیرات صدقات ہے، بعض لوگوں نے روزے بھی رکھے، لیکن جیسا ہی آج کا دن گزر جائے ایک خاموشی ہوگی۔ بے نمازی نمازی نہیں بنے گا، شراب پینے والا مسلمان شراب نہیں چھوڑے گا، جھوٹ بولنے والا مسلمان جھوٹ نہیں چھوڑے گا، سود کاروبار کرنے والا سود نہیں چھوڑے گا، دوسروں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والا وہ قبضہ نہیں چھوڑے گا۔ کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی مسلمانوں کے عملی زندگی میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے۔ 12 ربیع الاول آج گزر جائے گا، آپ کی عدالتوں میں وہی انگریز کا قانون، آپ کے بینکوں میں جس سود کے خاتمے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہی سود نظام، آپ کے ٹیلی ویژن چینل پر وہی عریان اور فحاشی جس کے خاتمے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے بغیر ہم مومن بھی نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت والدین اور بچوں اور ساری دنیا اور جہاں سے زیادہ نہ ہو۔ نعرے بھی لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن سوال یہی ہے، آپ لوگ اس پر سوچیں کہ اگر اس کام کے ساتھ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی
کیسے عاشق رسول ہیں. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست سے نفرت ہے. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اغوا کردہ حکومت کے ساتھ اتفاق نہیں. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت اغوا کردہ عدالت نظام سے اتفاق نہیں. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اغوا کردہ نظام معیشت سے اتفاق نہیں. تو اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تباہ کیا تھا کہ وہ وعدے کچھ کرتے تھے، بات کچھ کرتے تھے اور عمل اس کا کچھ اور تھا. سوال یہی ہے کہ آپ کو مسجد میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت قبول ہے، تو پھر حکومت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کیوں قبول نہیں؟ پھر سیاست میں اس کی امامت کیوں قبول نہیں ہے؟ پھر معیشت میں اس کی امامت کیوں قبول نہیں ہے؟ پھر رسم و رواج میں اس کی امامت کیوں قبول نہیں ہے؟ اللہ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا کہ کیا آپ لوگ کتاب کی بعض حصوں پر ایمان لاتے اور بعض سے بغاوت اور انکار اور کفر کرتے؟ یہی کام ہم کرتے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. آپ میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ اپنی خواہشات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے و شریعت کے مطابق نہ بنا لیں. اپنی خواہشات کو دین کے تابع بنانا یہی عشق رسول ہے. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرے اور اس یہودی کے درمیان یہ تنازع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے کو بھی معلوم کریں. اس نے یہودی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ اس مسلمان اور میرے درمیان ایک تنازع آتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اس نے میرے حق میں فیصلہ دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن اس مسلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضور نے تو فیصلہ دیا ہے، لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی ہوشیار آدمی ہے، ذرا ان کی رائے کو بھی معلوم کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی اور گھر کے اندر گئے اور تلوار لا کر اس منافق مسلمان کا سر تن سے جدا کیا اور اعلان کیا کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا ہے، عمر کے ہاں ان کے لیے فیصلہ یہی تلوار ہے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے کیوں ایک آدمی کو مارا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تمہاری رب کی قسم اے نبی مسلمان نہیں ہے جب تک آپ اپنے فیصلوں میں حاکم اور قاضی تسلیم نہ کریں اور اس پر پھر راضی بھی نہ ہو. میرے پیارے بھائیوں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت یہی ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے اس مقصد کے ساتھ جڑ جائے. وہ مقصد یہی تھا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. مقصد یہی تھا کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے.
تو ہمارا یہ ملک اس لیے بنا تھا، روٹی کپڑا اور مکان کا مسئلہ نہیں تھا ہندوستان میں، مسئلہ یہی تھا کہ انگریز کے بادشاہت میں اللہ کا دین غالب نہیں تھا، انگریز کا نظام غالب تھا۔ مسلمانوں نے کروڑوں کی تعداد میں قربانیاں دے کر آپ کے لیے ملک بنایا، لیکن 73 سال گزر گئے، پاکستان میں اسلام نظام نہیں آیا۔ تو میں آپ عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں کہ پھر قیامت میں آپ کو شفاعت کیسی ملے گی؟ پھر قیامت میں آپ کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر کیسے ملے گا؟ ایک بار مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی عمر کتاب کی تورات، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتے جس پر ناگواری ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ بھی آ جائے علیہ السلام، وہ بھی اسی قرآن کی تلاوت کرے گا اور اسی قرآن کے مطابق فیصلے دے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ لیکن پاکستان کے لوگوں، آپ سب عاشقان رسول ہیں، لیکن تمہاری عدالت میں انگریز کا نظام ہے، قرآن کا نظام نہیں۔ آپ سب عاشقان رسول ہیں، لیکن تمہارا سارا معاشی نظام اللہ کی دشمنی پر مبنی ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے، آپ لوگ اسی جنگ میں کھڑے ہیں، سودی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو پھر ہمارا عشق کہاں گیا، ہماری محبت کہاں گئی؟ کسی نے لیلا سے پوچھا تھا کہ حکومت کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق؟ مجنون چونکہ لیلا کی محبت میں گرفتار تھا، اس نے کہا کہ میرا فیصلہ تو یہی ہے کہ لیلا ہی کے حق ہے، لیلا کا حق ہے کہ وہ حکومت کرے، کسی اور کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لیلا کا مجنون تھا۔ تو اگر آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عاشقان مصطفیٰ ہے، تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں نظام کس کا ہونا چاہیے، امریکہ کا، برطانیہ کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو اس نظام کے لیے جدوجہد کرنا، اس نظام کے لیے منظم ہونا، اس نظام کے لیے موجودہ نظام کے خلاف بغاوت کرنا، اس نظام کے لیے جان اور مال کی قربانی دینا، اس نظام کے لیے ووٹ اور سپورٹ دینا، یہی ربیع الاول کا پیغام ہے، یہی ربیع الاول کا پیغام ہے۔ ایک دن چراغاں کرنا اور پھر سال کے 364 دن شیطان کی پیروی کرنا، یہ عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں 12 ربیع الاول سال کے 365 دن ہونا چاہیے۔ یہ ایک دن کی محبت یوم والدین، یہ ایک دن کی محبت یوم تکریمی اساتذہ، یہ ایک دن کی محبت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت نہیں، 365 دن سال میں ربیع الاول کی طرح منانا چاہیے۔ مساجد آباد ہو، آپ اندازہ کر لیں مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن صبح فجر کے وقت یہ مساجد خالی ہوتے ہیں۔
تو کیا صبح کے وقت فجر کے وقت اللہ کا حکم نہیں ماننا اور رات کو ماننا ہے؟ یا صرف جمعہ اور جمعرات کو ماننا ہے؟ یا صرف یہ عیدین کے دن نہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ مکمل دین میں داخل؟ میرے دوستو، ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے کہ ہمارے دشمن نے گزشتہ چند سالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارتون شائع کرنا شروع کی ہے، اور اس کام میں فرانس سب سے آگے ہے۔ پہلے انڈیویژل یہ کام کرتے تھے، اب فرانس کے صدر میکرون نے خود سرکاری عمارات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر لگائے ہیں۔ یہ ایک لحاظ سے مسلمانوں کی غیرت کا امتحان ہے، یہ ایک لحاظ سے اس نے 2 ارب مسلمانوں کو للکارا ہے۔ 57 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ پھر امت کو مرنا چاہیے، کہ امت بھی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ہو، یہ ناقابل برداشت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اس نے جواب دیا کہ اگر کسی نے نبوت کے دعوے دار سے، جھوٹے دعوے دار سے دلائل بھی پوچھے، کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ایک آدمی جا کر ان سے دلیل پوچھتا ہے کہ آپ کے ساتھ دلیل کیا ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان بھی کافر ہے، کہ اگر آپ کسی جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے دلیل پوچھتے ہیں یہ بھی کافر ہے۔ اس لیے میکرون نے فرانس کے صدر کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اسلامی ممالک کو فوری طور پر جواب دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ حضور ہمیں پسند اور پیارا اور محبوب ہے، والدین سے زیادہ، بچوں سے زیادہ اور ساری دنیا اور جہان سے زیادہ۔ لیکن اتنے دن گزر گئے، OIC کا اجلاس نہیں بلایا گیا، سوائے ترکی کے جنہوں نے سفیر بلایا ہے، اور طیب اردگان نے کلم کلہ کہا ہے کہ میکرون کا دماغ خراب ہے، اس کا آپریشن ہونا چاہیے، کہ واقعی پاگل ہے۔ حضور کے کارٹون بنا کر کیا آپ کی معاشی حالت بہتر ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کی سوسائٹی ترقی کر سکتی ہے؟ یا دنیا میں ایک جنگ برپا ہو سکتا ہے؟ دنیا بھر میں جہاں جہاں قرب سیسی ہے ان کی جان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ آپ دنیا کو تقسیم کر رہے ہیں۔ ہم نے اس لیے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ OIC کا اجلاس بلایا جائے، اور تمام مسلمانوں سے ایک بار پھر اپیل کرتے ہیں، اور حکومتوں سے بھی، کہ فرانس سے جن ممالک نے، مسلمان ممالک نے اسلحے کے معاہدے کیے ہیں، ان سے خریداری کرتے ہیں، ان تمام معاہدوں کو منسوخ کیا جائے، اور سرکاری سطح پر فرانس کے ساتھ تعلقات اس وقت تک ختم کیا جائے، ان کے سفیروں کو اپنے اپنے ممالک سے نکالا جائے، فرانس سے اس
اسلامی دنیا اپنے سفیروں کو واپس بلا لے، جب تک وہ معافی نہیں مانگتا ہے 2 ارب مسلمانوں سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا رتبہ اس وجہ سے بھی ہے کہ بالکل خلافت کے ابتدائی ایام میں جب اسلامی حکومت بہت کمزور تھی، جس قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اس قبیلے کے خلاف بھی اس نے جہاد کا اعلان کیا۔ لوگوں نے بہت سمجھایا کہ اس وقت ہم خود خطرے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گائے دیتے تھے اور اب گائے تو دیتا ہے لیکن رسی ساتھ نہیں دیتا ہے، تو پھر بھی میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور دوسرا کام یہی کیا کہ جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس لیے میں حکومت پاکستان سے ایک بار پھر یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ امریکی فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکال دے اور پاکستان کا سفیر فرانس سے واپس بلا لے۔ ہمیں سعودی عرب کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سوڈان اور عراق کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دیکھنا چاہیے۔ پاکستان میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان پر، اس کی عزت اور آن اور اس کے مرتبے اور مقام پر غیرت کرے گا، اللہ کا وعدہ یہی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھول دیں گے، زمین کے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اس لیے کہ جو اللہ کا ساتھ دیتا ہے اللہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ کا اعلان یہ ہے کہ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ تمہارا ساتھ دے کوئی آپ پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، چھوٹے گروپ بھی بڑے گروپوں پر غالب آتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ جس اللہ نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، سمندروں کو جلایا ہے، سورج چاند اور ستاروں کو روشنی بخشی ہے، اس رب کریم پر اعتماد کریں گے اللہ تمہارا ساتھ دے گا، اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے ہم فرانس کی اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں اور ایک بار پھر 22 کروڑ مسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان تماشائی نہ بنے اور صرف ایک خط لکھ کر جناب وزیر اعظم صاحب کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اور اسی کا اجلاس بھی ہو، سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہو، عیسائیوں کے پوپ نے مثبت بات کی ہے کہ اگر آپ کسی کی ماں کو گالی دیتے ہیں تو ان کا حکم ہی آپ کے منہ پر لگے گا۔ انہوں نے بھی مذمت کی ہے کہ دنیا ایک اور جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اس لیے آپ لوگوں کو بیدار رہنا ہے۔ اور 12 ربیع الاول کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہی ہے کہ آپ لوگ اس ملک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کریں، اس شریعت کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اسی کے لیے ووٹ دے، اسی کے لیے سپورٹ دے، اسی کے لیے جدوجہد کرے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ آج ہمارے جمعے کے اس اجتماع میں آزاد کشمیر کے محترم صدر جناب سردار مسعود صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ عبدالرشید ترابی صاحب بھی ہیں،
ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم ہے، وہ منصورہ کے دورے پر آئے ہیں اور جمعے کے نماز کے بعد آڈیٹوریم میں انشاءاللہ تعالی اس کے اعزاز میں استقبالیہ بھی ہوگا اور وہ خطاب بھی فرمائیں گے۔ ہم اس کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی قیادت میں مظلوم کشمیریوں کو آزادی عطا فرمائے اور ظلم اور جبر کی سیاہ راہ ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سری نگر کو بھی آزادی نصیب فرمائے اور جتنے لوگ ہماری صحبت جیلوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزادی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہندوستان کے تکبر کو اور اس کے بڑائی کو اللہ تعالیٰ خاک میں ملا دے اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حکمرانوں کو بھی توفیق دے کہ کشمیریوں کو اکیلا اور تنہا نہ چھوڑے اور آگے بڑھ کر عملی طور پر کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کر لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نماز جمعہ کے بعد پھر آڈیٹوریم میں ان کی گفتگو ہوگی اور کشمیر کے تازہ صورتحال اور پاکستان کی ذمہ داریاں اور آپ کی ذمہ داریوں سے آپ لوگوں کو آگاہ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا